بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں نے یہ بتایا تھا کہ دین کے لیے اصل محرک جذبہ جو ہے وہ شکر کا جذبہ ہے، اور شکر کا یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور پیدا ہوتا ہے اس وقت جبکہ اپنے خالق اور مالک کے احسانات کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کی اس ربوبیت میں کہ جو اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور وہی شکر کا جذبہ جو ہے وہ انسان کو ابھارتا ہے اس بات پر کہ جس خالق نے یہ انتظامات کیے ہیں، یہ ربوبیت کا اہتمام کیا ہے، یہ سر و سامان کیا ہے، اس کا میرے اوپر حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حق ہے تو یہ بھی وہ سوچتا ہے کہ وہ میری طرف سے پاؤں دبانے کا تو محتاج نہیں، بوڑھا نہیں ہو گیا ہے، وہ آسمان زمین کا خالق ہے، بے نیاز ہے تمام چیزوں سے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس کی عبادت اور پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اطاعت پر آتی ہے۔ تو فلسفہ جدید میں یہ جو نقطۂ نظر نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خوف سے دین کی بنیاد پڑی۔ اس کائنات میں جو مختلف قسم کے حوادث کا مشاہدہ انسان نے کیا، تو اس چیز نے اندیکھی طاقتوں کا خوف پیدا کیا، اور اندیکھی طاقتوں کے خوف نے اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان کی عبادت کرے، دعائی دے، جے پکارے۔ اور اب سائنس کی ترقیوں سے انسان جتنی آگے بڑھتا جاتا ہے وہ سمجھتا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اوہام ہیں، اور پھر وہ یہاں سے یہ نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں کہ جب انسان سائنس میں اتنی ترقی کر جائے گا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ حقیقت میں اس کائنات کا ماسٹر تو میں ہوں، تو خدا کا کوئی تصور بھی، یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سائنس کی ترقیاں خدا خالق کے توحید کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن پھر وہ یہ بھی ہے کہ اگر یہی ترقی رہی تو ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے کہ جب انسان سمجھ جائے کہ میں ہی ہوں۔ خیر اس طرح کے شیخ چلی جیسے منصوبے ہیں سمجھے آپ، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ میں جو کچھ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہی شکر کا جذبہ ہے، خوف کا جذبہ نہیں بلکہ شکر کا جذبہ ہے جو بندے کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ خداوند تعالیٰ کی پروردگاری کے مشاہدات سے یہ چیز انسان کے سامنے آتی ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک اس نے جو پروردگاری کا سامان کر رکھا ہے یہ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ جو لے جاتی ہے۔ پھر اس میں انسان یہ بات بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروردگاری کا اتنا جو سامان کیا ہے زمین سے آسمان تک، اس میں دور دور تک کوئی اس کی غرض شامل نہیں۔ پرورش کا سامان تو ایک بھیڑوں کا کے گلے کا مالک بھی کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو اپنی بھیڑوں کے اون سے، کھال سے، دودھ سے، گوشت سے، ہر چیز سے نفع اٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی سوال اس کائنات کے خالق کے متعلق کیا جائے کہ کیا اس کی بھی ہم سے کوئی غرض وابستہ ہو سکتی ہے، تو حاشا اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر پہلو سے مستغنی ہے، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، تمام چیزوں ہی کا خالق ہے، تو وہ محتاج تو نہیں کسی کا ہو سکتا۔
تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اس ربوبیت کے ساتھ کے لیے جو چیز کی اس کی اس ربوبیت کا باعث ذریعہ بنی ہے وہ حقیقت میں اس کی رحمانیت اور رحیمیت، یعنی رحمان اور رحیم ہے، اس وجہ سے اس نے یہ کیا، اور کوئی چیز نہیں۔ وہ خود مستغنی ہے، ہماری اس کو کوئی احتیاج نہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم ہی اس کے محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس جذب شکر کو اور بھی زیادہ قوی کر دیتی ہے کہ جو خدا کی ربوبیت کے مشاہدات سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کے اندر یہ جذبہ ظاہر ہے کہ بے غرض جو پروردگاری ہوگی تو اس کا یہ اثر پڑے گا۔ اور رحمان اور رحیم کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ خداوند تعالیٰ کے رحمت کے جوش پر بھی دلیل ہے اور اس کی رحمت کی پائیداری استقلال پر بھی دلیل ہے۔ یہ دونوں لفظ اب معنی نہیں ہے بلکہ ایک صفت کا لفظ ہے اور ایک مبالغے کا، اور ایک جوش پر اور ہیجان پر دلیل ہے، اور دوسرا جو ہے ثبات اور پائیداری پر دلیل ہے۔ یہ چیز تو واقع ہے کہ اگر مہربانی اور عنایت کا جوش بھی ہو اور وقتی ہو، جذباتی ہو، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، البتہ کے لیکن اس مہربانی کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بھی، کہ جس مہربانی میں جوش بھی ہے اور پائیداری استقلال بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان صفات تک تو انسان اگر آنکھیں رکھتا ہے اور اس دنیا کو دیکھتا ہے کھلی آنکھوں سے تو پہنچتا ہے، اور اگر نہیں پہنچتا تو بہرحال کسی کے اشارے سے، کسی کی تعلیم سے، کسی کی تلقین سے پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے تو اس وقت توجہ ہو جاتی ہے، سمجھ گیا؟ اگر اس کے بعد بھی توجہ نہیں ہوتی تو غبی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو اس نے مردہ کر لیا ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں، ورنہ ہونا چاہیے۔ تو خداوند تعالیٰ کی ربوبیت، پروردگاری، اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت، یہ چیزیں جو ہیں بہرحال اس انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں، اس کائنات کے گوشے گوشے میں جہاں بھی کہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹکڑا آتا ہے مالک یوم الدین کا، جس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال جو خالق کے تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کا پالنے والا اور اس کا رب ہے، اور اس میں اس کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، اس کی عنایت ہی عنایت ہے اور مہربانی مہربانی ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جزا کا دن لائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس جزا کے دن انصاف کرنے میں اس کے فیصلوں پر کوئی چیز بھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اگر اس کے فیصلوں پر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ یوم عدل صحیح عدل کا دن نہیں رہا۔ یہ بات کہ ربوبیت اور رحمانیت ان دونوں چیزوں کو، اس چیز کو مقتضی ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ایسا دن بھی لائے جو جزا کا دن ہو، اور اس دن وہی تنہا مالک ہو اور کوئی اس کے ارادے میں مزاحم نہ ہو سکے۔ یہ ربوبیت سے بھی ثابت ہوتی ہے اور رحمانیت اور رحیمیت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو کئی مرتبہ اشارہ کر چکا ہوں کہ پروردگاری کا سامان اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی ہر انسان کے اندر یہ چیز، یہ جذبہ بھی پیدا کرتی ہے کہ میں یہ سب کچھ کھانے پینے اور پھر شکر بے بہار کے طریقہ سے
آزاد پھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر لازماً پرسش بھی ہوگی۔ سورہ متسالون میں بھی ہے کہ متسالون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یہ خلاصہ نکالا ہے، یعنی یہ آسمان و زمین میں جو سارا ربوبیت کا سامان ہے، جو اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی عنایت ہے، یہ سب چیزیں اشارہ کر رہی ہیں اور غبی سے غبی آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ لازماً ایک پرسش کا دن مقرر، فیصلے کا دن مقرر۔ یہ بات بالکل عقلی ہے کہ نہیں؟ یعنی صاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بنے بنائے شیش محل میں آپ جا کے اترے، وہاں کھائیں بھی پیے بھی اور ان کے ملازمین پر احکام بھی جاری کریں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ بس یہ یوں ہی ہے، اس کے متعلق کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ صورتحال خود اس بات کی شاہد ہے کہ یوم الفصل کان میقاتا، ایک فیصلے کا دن لازم مقرر۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سب کچھ آپ کی طرف سے کسی حق کے بغیر اور آپ کے کسی استحقاق کے بغیر بعض اپنی عنایت سے کیا ہے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس رحیمیت اور رحمانیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا انصاف کا دل لائے، سمجھ گیا، کہ جس دن نیکوکاروں کو پورا پورا بدلہ دے اور شریر اور پاجی لوگوں کو پوری پوری سزا بھی دے۔ اگر ایسا نہ ہو، نیک و بد دونوں یکساں ہو جائے، لازماً ہو جاتے ہیں، اگر ایسا دن نہ آئے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کائنات کا خالق نہ تو رحمان و رحیم ہے اور نہ عادل و منصف ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھ گیا۔ اور یہ دنیا کوئی پر حکمت کا خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک کھلنڈرے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔